اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. صفحہ نمبر 44 پہلی لائن. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے تو لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. کیا آپ نے دیکھا نہیں المالا سرداروں کی طرف من بنی اسرائیل کے کیا لگ نبی آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف. مالا کہتے ہیں سردار، جماعت، وفد. من بعد موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات. اذ قالوا جب انہوں نے کہا لنبی لہم اپنے نبی کو ابعث لنا ملکا مقرر کر دے ہمارے لیے بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ ہم لڑائی کریں گے اللہ کے راستے میں. قالا اس نے کہا، کس نے؟ ان کے نبی نے. حل عصیتم کیا ہو سکتا ہے، کیا یہ قریب ہے کہ ایسا ہو، ان کتب علیکم القتال اگر فرض کر دی گئی تمہارے اوپر لڑائی، ان اگر کتبہ فرض کر دی گئی علیکم تمہارے اوپر القتال لڑائی، اللہ تقاتلو پھر تم لڑو گے نہیں. قالو وہ کہنے لگے، کون؟ بنی اسرائیل کے وہ لوگ. وما لنا اور ہمیں کیا ہو گیا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ ہم کیوں نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں. وقد اخرجنا من دیارنا اور البتہ نکالے گئے ہیں ہم اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے اولادوں سے الگ کر دیے گئے. فلما کتب علیہم القتال جب ان پر لڑائی جنگ فرض کر دی گئی، تولوا وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے لوگ ان میں سے نہ پھرے. واللہ علیم اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو. اصل اس کے اندر ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ عرصہ تک بنی اسرائیل ان کے ان احکامات کی پیروی کرتے 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 پھر آہستہ آہستہ اس سے منحرف ہو گئے. اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ ان کے احکامات کو، ان کی تورات کو بھولتے چلے گئے اور سوچ و نظریات کو بدلتے چلے گئے. اور یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے. اور صرف انہوں نے چھوڑا ہی نہیں بلکہ ان کے مقابلے میں بدعات ایجاد کر لی، نئی نئی چیزیں. بدعات کا معنی تو پتہ ہے نا، بدعت کو بدعت اس لیے کہتے ہیں. ہمارے بعض دوستوں کو دیکھا آپ نے، وہ دیکھیں جی پھر یہ گاڑی چلانا بدعت ہے، اسپیکر بدعت ہے، ہاں جی جہاز پہ سفر کرنا بھی بدعت. اس کو کہتے ہیں ہر وہ نیا کام جو دین سمجھ کر ثواب سمجھ کر کیا جائے. ہر وہ نیا کام جس کو دین کا حصہ سمجھا جائے اور ثواب کی نیت سے کیا جائے. اور ہر وہ کام جو نیا ہو، نہ اس کو دین سمجھا جائے اور نہ ثواب کی نیت سے کیا جائے، وہ بدعت نہیں ہوتی. اب یہ تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہاں سے لاہور جانا ہے، اگر جہاز پہ جائیں گے تو ثواب ہوگا، بس پہ جائیں گے ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے تعلق ہی نہیں رہتا. تو یہ چیزیں ایسی ایسی مثالیں آپ آتی ہیں نا سامنے، لوگ کہہ دیتے ہیں آسانی سے، یہ بھی نہیں تو وہ سمجھنا چاہیے.
بدعت کی پراپر ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ ہر وہ نیا کام جو دین میں ایڈٹ کیا جائے اور اس کو سمجھا جائے کہ اس کے کرنے سے کیا ہوگا، ثواب ہوگا، وہ بدعت ہوگی۔ اور اس بدعت کے متعلق ہم خطبے میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، ہر نئی چیز جو دین میں ثواب سمجھ کے ایڈٹ کی جائے گی وہ گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی آگ کی طرف لے جانے والی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے متعلق ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، بنی اسرائیل کے اس جماعت نے، گروپ نے، ان کے بعد بدعات بھی ایجاد کر لی، حتیٰ کہ وہ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ انبیاء آتے رہے ان کے پاس، آپ کو کچھ پڑھا تھا بنی اسرائیل کے پاس پوری ایک لمبی طرح سلسلہ چلا تھا، ان کو روکتے رہے مگر یہ باز نہ آئے۔ اور باز آنا تو دور کی بات ہے، ان رسولوں کی بھی مخالفت پہ ہوتا رہا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بات نہ ماننا، ایک ہوتا ہے اچھا بھی ہم آپ کی بات تو آپ اپنے راہ ہم اپنے راہ۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی سے فرمائی کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، اور جن کی میں کرتا ہوں تم نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور وہ کبھی عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم نے کی، ولا انتم عابدون ما، اب تم بھی اب کبھی بات کرنے والے نہیں ہو جس کی میں کرتا ہوں، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین، ختم۔ یعنی یہ تو بعض جگہ ہوتا ہے کہ ان بنی اسرائیل کیا تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے راہ ہم اپنی راہ، پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن یہ ان انبیاء پہ کیا کرتے رہے، روڑے اٹکاتے رہے، رکاوٹیں ڈالتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نا ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ میں نے ذکر کیا کل فلسطین قوم، یاد ہے نا، فلسطینی بعد میں کہا گیا یہ والے، لیکن فلسطین کا ذکر ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ بدلتے بدلتے ایسے ہو گیا ہو، لیکن ایک قوم ایسی تھی، یہ کنفرم ہے کہ ایک قوم ایسی تھی جو اللہ نے ان پر مسلط کر دی۔ انہوں نے ان سے ان کے علاقے بھی چھین لیے، ان کو قیدی بنا لیا، ان کو پکڑ لیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد کرداری کی وجہ سے، تورات کے ساتھ بد عہدی کی وجہ سے، اس کو بت کو پوجا کرنے کی وجہ سے انبیاء کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، ان کو کوئی رہنمائی نہ ملی، تو ایک کافی گیپ سا آ گیا عرصہ گزرنے کے بعد۔ تو بعض لوگوں نے دعائیں کی ان میں سے، جو بعض جس طرح کہتے ہیں ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی بزرگ ہو جن کی وجہ سے دنیا کیا ہے قائم، اس طرح مثال دیتے ہیں ہم لوگ، کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہر قوم میں رہتے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور قرآن میں اللہ نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کے نبی آپ موجود ہوں اور پھر میں عذاب دوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، دوسری بات، میں ان لوگوں کو عذاب دوں کہ ان میں سے کچھ استغفار کرنے والے ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ ان میں بھی ایسے تھے، تو انہوں نے دعائیں کی کہ اللہ کو مہربانی کر، اللہ کو تو مانتے تھے نا، لیکن بدلتے حالات بدلتے گئے، تو انہوں نے جب دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے اندر کوئی نہ نبی بھیج، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر شموائل نبی پیدا کی، اس کو شموائل بھی کہا جاتا ہے، سموائل بھی سموائل بھی کہا جاتا ہے، انگلش میں اندر لکھا ہوا، عبرانی والے اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ نبی پیدا کیا اللہ نے، تو جب نبی آئے ان کے پاس، انہوں نے پھر وہی توحید اور وہی دعوت، کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کی رسالت پہ بات ہے نا، توحید تو ایک ہی ہے سب کی۔ انہوں نے جب انہیں بات کی تو انہوں نے کیا کہا، یہ دیکھ چکے تھے بڑے دنیا کے بادشاہوں کے وہ نظام، ان کی خاندانی میں بادشاہ چلی آ رہی تھی، انہوں نے کہا جی بات ہے کہ آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے نہ کوئی ہمارا بادشاہ مقرر کر دیں، ہمارے لیے کیا کریں، کوئی بادشاہ۔ شمعیل علیہ السلام ان کو کہا بادشاہ مقرر کر دیں، اور یہ جس قوم نے ہمیں مارا، یہ فلسطین ہو گئی، یا جو ان کے دشمن مسلط ہو، ان سے تو ایک دفعہ بدلہ ہم لیں نا کم از کم کوئی، اور وہ بادشاہ ایسا ہو جس کی قیادت میں ہمیں دشمنوں سے لڑے، مقابلہ کریں۔ نظریات دیکھیں، اب اس چیز کو اللہ نے بیان کیا کہ یہ یہود وہ قوم ہے جو صدیوں سالوں بعد بھی اپنے ان چیزوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ ان پر فلسطین حملہ کیا، یا پھر ان کے دشمن کو اللہ نے مسلط کیا، ان کرتوتوں کی وجہ سے بعد میں اللہ نے نبی بھیجا، اس کے بعد بھی ان سے یہی مطالبہ کیا کہ آپ یا قیادت کریں یا پھر ہمارا کوئی ایسا بادشاہ مقرر کر دیں جو ہمیں لیڈ کرے، اور ہم ان کے خلاف کیا کریں، جنگ کریں، ان سے مقابلہ کریں۔ تو حضرت
شمائل علیہ السلام نے کہا بات یہ ہے کہ میں اگر مقرر کر بھی دوں نا تو تم نے پتہ کیا کر، تم جو مطالبہ کر رہے ہو نا اس مطالبے کے بعد تم اس پر قائم نہیں رہو گے، تم اس سے مکر جاؤ گے۔ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ شمائل علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا؟ پیچھے ہسٹری پوری آ رہی تھی ان کی بڑوں کی ہسٹری، ان کے کردار سے آگاہ تھے، ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اس سے مکر جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے ایک طالوت نامی آدمی تھا اس کو ان کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت شمائل علیہ السلام نے بادشاہ مقرر کر دیا۔ اب طالوت جو تھا وہ ان کے خاندان سے نہیں تھا، ان کے قبیلے سے نہیں تھا، اور جہاں سے ان کی بادشاہی نظام کا سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ ان میں سے نہیں تھا۔ اور یہ بھی تو بڑا المیہ ہے کہ ایم این اے تو بنے گا، ہماری برادری سے نہ ہوا تو پھر کیا فائدہ ہے نا؟ یہ ایم پی اے بنا یا لیڈر بنا یا صدر بنا، ہماری یہ بھی بڑا المیہ۔ تو انہیں جب دیکھا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے تو انہوں نے کہا حضرت شمائل علیہ السلام کو یہ جو طالوت کو آپ نے ہمارا سرپرست یا سردار یا یہ بنا کے رکھ دیا ہے، یہ تو ایک غریب اور عام فوجی آدمی ہے، عام آدمی، اس کے پاس اس کی حیثیت بھی نہیں ہے، تو اس کو ہمارا کیوں مقرر کر دیا؟ تو اس پر بنی اسرائیل نے اعتراض کیا۔ حضرت شمائل علیہ السلام نے فرمایا کہ سرداری کے لیے اور قیادت کے لیے امیر غریب ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے عقل علم اور جسمانی قوت طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل علم جسمانی قوت اور بہادری کی طاقت ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ نظر ہی نہیں آ رہا، تمہارے اندر قیادت کرنے والا ہاں جی، دنائی کہتے ہیں اس کو، دنائی۔ اور حکمت کا لفظ آپ نے کہا وہ تو قرآن میں آتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ جس آدمی کو دنائی ملی ہے نا، دنائی سے مراد وہ سوجھ بوجھ فہم و فراست کہ یہ معمہ کیسے حل ہوگا، کریٹر جسے کہتے ہیں، وہ بندہ اس کو ہے تو یہ تو کمال کی چیز ملی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کو اور کیا چاہیے؟ جس بندے کریٹیوٹی ہوتی ہے نا، ہوتے بعض لوگ باتوں میں ایسے چیزیں بنا لیتے سمجھ نہیں آتی، ہاں جی، نئی شیپ دے کے کر لیتے ہیں، نئی تجویز مشورے ایسے دیتے ہیں، ایک ہی چیز کو 8 شکل میں پیش کر دیتے ہیں، جو ان سے اچھی ہو، آسان ہو، بہتر ہو، کر لو، ایسے ہوتے ہیں لوگ، یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اچھا بعض آپ نے کبھی موقع ملا یعنی کھٹ پنچایت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے گاؤں پنڈ میں دیہاتوں میں تو ایسے ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، بالکل ان پڑھ، لیکن وہ کھٹ پنچایت میں باتیں ایسی کرتے ہیں نا، ایسے نقطے پکڑتے ہیں کہ بندہ وہ پکڑے جاتا ہے، چور پکڑا جاتا ہے، وہ ایسے یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، تجربہ بھی ان کا کام کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تم ایک کہہ رہے ہو، اعتراض کس بات کا؟ اعتراض اصل میں انہیں یہ تھا کہ یہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس لفظ کی وجہ یہ کہا وہ غریب ہے، وہ عام فوجی آدمی ہے، اس کو آپ ہمارا سردار بڑا بادشاہ مقرر کر رہے ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے کہا تم یہ سمجھ رہے ہو تمہارے اندر کوئی اہل بھی نہیں، اس قابل ہے ہی نہیں، اس میں قابلیت بھی ہے، جسمانی طاقت بھی، فی الجسد والبسط قرآن میں آتا بھی آئے گا کہ ان میں صلاحیت ہے، وہ جسمانی اعتبار سے بھی، عقل فہم فراست کے اعتبار سے غریب ہے تو اپنی جگہ پہ، اس میں کیا ہوا؟ تو تمہیں اس کا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ جو ہوا ہے نا اس اعتبار سے یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے اس کا انتخاب کر دیا اور میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس طالوت، یہ کون نبی کون تھے؟ شموائل، جو بادشاہ کے لیے مقرر کیا وہ کون تھا؟ طالوت کا نام۔ اور یہ بھی اعتراض کے بعد جواب دیا نبی نے، شمائل علیہ السلام نے، کہ اس کو میں نے نہیں چنا۔ کس نے چنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور بنی اسرائیل اس پہ مطمئن نہ ہوا، انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ ہمیں مروانا دے، پہلے بھی ہم مرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اور مطالبہ کیا کہ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے بادشاہ مقرر کر دیا، لیکن ہمیں کوئی اور نشانی چاہیے، کوئی اور ثبوت جس سے ایمان یقین ہو جائے۔ انہوں نے جب اور مطالبہ کیا تو حضرت شمائل علیہ السلام نے فرمایا جو ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تابوت، ایک صندوق تھا ان کے پاس، اسرائیل کے پاس۔ آپ نے آج سنا یہ بیت اللہ حرم کے اندر کچھ چیزیں ہیں، کبھی سنی ہے؟ تابوت سکینہ، ویڈیو وغیرہ میں دیکھا، نوادر یہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، یہ وہ کہانی سنی ہے۔ جی وہ الگ چیز تو وہ تو اور چیز ہے۔ حرم کے اندر جو چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں جو اللہ کے رسول کے دور میں گفٹ ملتی تھی، آتی تھی، اس طرح کی چیزیں، وہ جس طرح ہمارے توشہ خانہ جاتی ہیں، تو اس کو تو چلو دفع کری تو دنیا کے فضول کام ہے، اب ان سے تشبیہ مثال دینا بھی نہیں بنتا، تو اس طرح کی چیزیں منوادت وہاں لگی ہوئی رکھی ہیں اندر سے۔
تو یہ ایک بڑی تقدیس والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی ایک قدر کی جاتی ہے، نوادرات، ہاں ان کی قدر کی جاتی ہے۔ بادشاہی دور میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں اکثر دیکھا ہے یہ مو مبارک میں، اس کو پتہ کیوں کہتے ہیں؟ کسی نے پتہ ہے؟ حضرت کا ایک مو وال مبارک یہاں ہے، اور اپنا کبھی قلعہ جائیں بادشاہی مسجد، وہاں بھی وہ چیزیں رکھی ہیں تو اس میں کا وال دکھا، اس میں ہے نہیں ہے، نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے۔ اس کی وجہ پرانے زمانے میں بادشاہ ایک دوسرے کو چیزیں گفٹ کیا کرتے تھے، ایسی ایسی چیزیں گفٹ۔ آج بھی آپ کے علم میں ہے یا نہیں، یہ جب سال کے بعد وہ اتارتے ہیں نا بیت اللہ کا غلاف، اس کے پیس کاٹ کے پھر لوگوں کو مختلف بادشاہوں کو تحفے میں دیے جاتے ہیں، بطور تبرک دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس پہ بھی کافی لوگوں کی ایک رائے ہے علماء کی، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ پھر جو جس کے پاس جاتا ہے وہ اس کی ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں یہ کچھ شرعی ایسی چیزیں نہیں ملتی جی۔ تو اس طرح کی گفٹ جو ہوتے ہیں اس پہ انکار بھی نہ کریں اور تصدیق بھی نہ کریں، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو۔ تو اس طرح تو ایک کامن چیز ہے کہ ان کی تصور جب آئے گا آپ اس کو نفی نہیں کریں گے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے یار، ایک قدر ہوگی دل میں۔ تو ان کو کہا گیا، ان کے پاس حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس کا صندوق تھا، تابوت تھا، اس میں ان کی چیزیں تھیں، تو ان کو بڑے قدر سے انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ جب تک ہمارے پاس ہے ہمیں شکست نہیں۔ تو ان کے اوپر جو فلسطین یا دوسری قوم آئی تھی نا، حملہ کیا تھا، وہ ان سے وہ چھین کے لے گئے تھے، تو نفسیاتی طور پہ بھی ان کو دباؤ آ گیا، اب تو ہم گئے، اب تو ہم، یہ ہوتا ہے نا نفسیاتی، جو وجہ تھی سبب تھی وہ ہم سے گیا تو ہم گئے۔ وہ شاید اس کا ڈرامہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے، اس کے اندر بھی نا ایک باکس ہوتا ہے مسلمانوں کے پاس، اس کے پیچھے وہ لگے ہوتے ہیں نان مسلم کے۔ مجھے نہیں، میں نے نہیں دیکھا شاید۔ وہ وہی تابوت سکینہ ہے۔ اچھا، وہ انہوں نے جب یہ کیا تو اس وجہ سے بھی یہ مایوس تھے، تو حضرت شمعیل علیہ السلام نبی نے کہا کہ وہ تابوت بھی تمہارے پاس آ جائے گا، پھر یہ چوڑ ہو گیا، ہاں اچھا اب کوئی بات ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ وہ تابوت کیا ہوگا، فرمایا تابوت، حضرت شمعیل نے کہا کہ تابوت کے آ جانے کی نشانی انہوں نے بتائی، کہا کہ جو دشمن تم سے لے گئے تھے نا وہ تمہیں آ کے ملے گا واپس، اور جب انہیں یہ خبر سنی واپس ملے گا پھر ان کو اطمینان ہو گیا، اب دیکھتے ہیں، اب بات ٹھیک ہے محترم۔ اور فرمایا کہ اس میں آل فرعون، اپنے موسیٰ کی آل ہارون کی چند چیزیں اس کے اندر تھی، صندوق جو تھا، یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے واپس ہمارے پاس آ جائے۔ تو جب ان کو یہ خبر ملی اور فرشتے فرمایا لائیں گے تمہارے پاس، کون لائے گا؟ فرشتے لے کے آئیں گے۔ تو جب یہ خبر میں سنی تو وہ مطمئن بھی ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب ہمارا لیڈر بادشاہ اگر یہ طالوت ہے، ہم اس کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی قیادت میں ہم ان دشمنوں پر حملہ بھی کریں گے اور لڑیں گے بھی سے، مقابلہ بھی کریں گے اور لڑنے بھی سے۔ اچھا، پھر انہوں نے ان کی سپہ سالاری، اپنی بادشاہی، ان کی کمانڈ کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اب کیا کیا؟ اب طالوت نے لشکر کشی کی شمعیل علیہ السلام کے کہنے پر، نبی تھے، طالوت بادشاہ تھا، طالوت سردار تھا۔ اب دنیا میں ایسا بھی رہا کہ نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام، نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے، جس طرح سلمان علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور ایسا بھی تھا کہ نبی بھی تھے اور لیکن بادشاہ کوئی اور تھا، ایسے ہوتا رہا۔ جیسے یہ دیکھ لیں کہ طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا، لیکن نبوت کس کے پاس تھی؟ شمعیل علیہ السلام کے پاس تھی، تو ان کی قیادت میں۔ تو طالوت نے کہا بھی بات یہ ہے اللہ کی طرف سے، شمعیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک آگے جا رہے ہیں، جنگ لشکر کسی کے جا رہے ہیں، تو راستے میں ایک دریا، نہر آئے گی، آپ نے اس سے پانی نہیں پینا، آپ نے اس سے یہ بادشاہ نے کہا، ہاں بادشاہ نے آپ نے شمعیل السلام نے کہا نا ان کو، بادشاہ طالوت کو، تو انہوں نے بتایا کہ اپنی ماتحت کو، انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ تم نے راستے میں جو دریا نہر آ رہی ہے اس سے پانی نہیں پینا۔ ہاں اگر کوئی مجبور ہو جائے، اس قدر مجبور ہو کہ پینا پڑ جائے، تو ایک چلو یا کچھ تھوڑا سا پی لے، سیر ہو کر نہ پیے۔ اور یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک ہے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو وہاں جب پہنچے بنی اسرائیل، قیادت کس کی؟ طالوت کی، وہ غریب فوجی بادشاہ بن گیا، سردار وہی، کمانڈ اس کی، پیچھے یہ بنی اسرائیلی جا رہے ہیں، ذہن میں وہی بات ہے کہ تابوت کی خبریں سے بتائی جا رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے ہمارا وہ سارا معاملہ پیچھے ہماری پیچھے، یہ دماغ میں کیوں تھی چیزیں کہ یہ قوم پیچھے ہسٹری ان کی پوری اوپر بڑھتی رہی، فضلناکم علی العالمین، ہے نا، ہم نے جانو تمہیں کیا کی تھی، پیچھے پڑھا ہے ہم نے فضیلت، تو وہی تصور کہ ہم تو اب ڈاؤن ہو گئے، آپ کیسے ہوں گے، اس کے لیے راستہ کیسے کرنا ہے، وہی تصور وہی
مصر سلطان کو کہا جاتا ہے کہ ہم بادشاہ کے بیٹے ہیں، تو خیال وہی رہتا ہے نا، تو اس کے ذہن میں یہ تھا. تو جب اس پانی کے قریب سے پہنچے تو اس وقت چند لوگوں نے نہ پیا، اکثر نے پانی سیر ہو کر پی لیا. وہی موسیٰ السلام والی نافرمانی جو نسلی یہ بھی نسل ہونے کی تھی نا، تو کرتے آتے تھے، جو ان سے موسیٰ السلام منع کرتے تھے وہ یہ کام کر دیتے تھے. تو انہوں نے اس کو خود سیر کو پانی پی لیا. تو اس پینے کی وجہ سے آزمائش تھی، تو اس لڑنے کے قابل بھی نہ رہے، جنگ کے قابل بھی نہ رہے. لیکن پھر بھی اللہ نے کیا کیا، وعدہ دلوایا تھا شمعون علیہ السلام کے ذریعے سے، تبوت کا بھی وعدہ دلوایا تھا. تو اللہ تعالیٰ چند لوگوں نے، ان میں سے چند لوگوں نے نہ پیا، کچھ لوگوں نے انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا کہ اللہ نے کہا ہے آزمائش ہے تو ہم پانی نہیں پئیں گے. تو انہوں نے جنگ کی، اللہ نے انہیں فتح نصیب کر دی، اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب کر دی. اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا کتنی تھوڑی جماعتیں ہیں بہت بڑی جماعتوں پر کیا آ جاتی ہیں، غالب آ جاتی ہیں. تو یہ ساری ڈیٹیل اس واقعے کے اندر آ رہی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے، اس ساری آیات میں ہے ہی قصہ یہی جو ہم نے یہاں دہرایا ہے. اس کے بتانے کی وجہ کیا ہے؟ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی اپنی تدبیریں اور تجویزیں ہوتی ہیں، اللہ کی اپنی تقدیریں ہوتی ہیں. انسان کی تجویز تدبیر پر اللہ کی تقدیر کیا آ جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے. اور جو انسان سوچتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، ضروری نہیں کہ ویسا ہو جائے. اور کبھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاسبل بھی نہیں ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں، ہم سینکڑوں میں تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح کہ آج کے دور میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے عددی کنڈیشن بھی نہیں ہے اور ویپنز کی کنڈیشن بھی نہیں ہے مقابلہ کر سکیں. تو اس میں بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ بعض کنڈیشنیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں عددی برتری کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس کا پریکٹیکلی مظاہرہ جنگ بدر میں ہو چکا، 313 کہاں اور 1000 کہاں. اور اس کی وجہ یہاں اس سے یہ بتائی گئی کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لڑنے والے ہیں وہ اگر نافرمان اور بزدل بن جائیں پھر شکست ہوتی ہے. کیونکہ پہلے نافرمانی کی پانی پی لیا اور جب پانی پیا لڑنے کے قابل نہیں رہے. لیکن جنہوں نے اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، وہ کامیاب ہو گئے. تو یہی اس کے اندر بیان کیا گیا. پھر اس کا ترجمہ دیکھیں بالکل اسی الفاظ کے ساتھ. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل. اللہ کے نبی آپ کو بنی اسرائیل کا وہ واقعہ یاد نہیں ہے؟ کون سا والا؟ یہی والا جو یہ قبیلہ تھا ان کا. من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے وہی کیا کیا تھا، یہ کچھ بتوں کی پوجا شروع کر دی اور پوجا شروع کر دیا. اور ان کی قوم اللہ نے ان کے دشمن مسلط کیا. جب ہار گئے، شکست کھا گئے، پریشانی کے عالم میں پھر رہے تھے، اب کوئی مل نہیں رہا تھا. دعا کی اللہ کے نبی بھیج، جب بھیج دیا نبی آگے شعیب علیہ السلام، پھر اس کے پاس پہنچ کے کیا کہتے ہیں، اذ قالوا لنبی لہم، کہنے لگے اپنے نبی کو، کس کو؟ شمعون کو، ابعث لنا ملک، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دو. بادشاہ یا خود کمانڈ کرو، آگے بڑھو، ہم بدلہ لینا ہے، یا پھر کوئی بادشاہ مقرر کر دو. انہوں نے کہا بھی تم کیوں چاہتے ہو، وجہ کیا ہے؟ آگے کہنے لگے نقاتل فی سبیل اللہ، ہم بھی اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں. اب اس میں ایک سبق یہ دیکھیں، ایک لڑنا، ادھر کہتا ہے نقاتل فی سبیل اللہ، ہم لڑنا چاہتے ہیں کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں لڑنا یہ نہیں ہوتا کہ ہم بدلہ لینے والے ہیں. پیچھے جو ہم نے ہمارے ساتھ کیا اس کا بدلہ لینے والے ہیں. اللہ کی راہ میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان سے تابوت چھیننے والے ہیں، جو ہمارے صندوق لے کے، وہ یہ اللہ کی راہ میں، پھر اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اس میں پھر یہ نہیں ہوتا. کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو جس آدمی کے قول اور ہو اور عمل اور ہو، زبان سے الفاظ اور ہو، دل میں خیال اور ہو، تو وہ کامیاب نہیں ہوتا. تو شعیب علیہ السلام بھی تو نبی تھے، وہ ان کو بھانپتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، ان کی ہسٹری پیچھے جانتے تھے سارے. تو انہوں نے کہا حل اسیتم، اچھا یہ ہو سکتا ہے تم لڑو گے، واقعی لڑو گے؟ جس طرح آپ نہیں کہتے بندہ، ایک بندہ آپ کے پاس کہتا جی مجھے میرے ذمہ یہ کام لگا، میں کر دوں گا. آپ اسے دیکھتے ہیں اسی طرح، اچھا یہ نا یہ انداز ہے، آپ کر لو گے. یعنی آپ اسے یہ باور کرانا ہے کہ آپ میں تو کیپیسٹی لگ ہی نہیں رہی ہے اس کام کے کرنے کی، نہ مینٹلی نہ فزیکلی. دسترس ہوتی ہے نا، جنگ کی معمولی کام ہے، اس میں لڑنا، مہارتیں دکھانا، ہاں جی، گوریلا وار کرنا، ہاں جی، تو سرد جنگ ہوتی ہے، سرد جنگ، ساری حملے کرنے کی میتھڈ، یہ تو بڑا کام ہے، اچھا زبردست کام ہے، ٹیکنیکی چیزیں اس میں ہوتی ہیں. تیرے اندر تو کیپیسٹی نہیں لگ رہی،
تو اسی کنڈیشن کو دیکھ لے، کنڈیشن حضرت شعیب علیہ السلام انہیں کہہ رہے ہیں کالا حل اسیتم، اور تم کرو گے، تم سے یہ ہو پائے گا؟ اور ساتھ ہی کہہ دیا ان کتب علیکم القتال، مجھے لگ رہا ہے اگر تمہیں کرنے کے لیے کہہ دیا گیا نا، ابھی تم جذبات میں ہمیں کیا ہم کرتے ہیں، ہم لڑیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگر تمہیں کہہ دیا گیا کہ لڑو تو پھر کیا اللہ تو قاتل، شاید کہ تم نہ لڑو۔ کہنا آسان ہے، کئی دفعہ دیکھا نہیں ہے کہ بندہ میں بچڑا میں پوچھتا ہوں، میں تھوڑا کے جاتے ہیں تو بس ہوتا ہی نہیں، یہ اسی ہی ہے۔ تو انسان کو جو ہے نا وہ تصور میں ایک شاید ایسا ہو جائے گا، وہ نہیں جب عملی کنڈیشن ہوتی ہے پتہ اس کو چلتا ہے کتنے بھاؤ میں کدی یا کتنے وزن کی 100 ہوتا ہے اپنے زبان میں کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے تم نہیں ایسا کرو گے۔ اب یہاں کوئی یہ کہنا شروع کر دے، دیکھیں جی نبی نے جب پہلے سے ہی کہہ دیا نہیں لڑیں گے تو پھر انہوں نے نہیں لڑنا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اسسمنٹ، یہ ججمنٹ ہے اس نبی کی، یہ کہتے ہیں نبی کی نگاہ، یہ ہوتی ہے نبی کی نظر، دیکھ کے کنڈیشن بتا دے۔ جس طرح حضور کے پاس آدمی آتا ہے لیکن نبی مجھے کوئی کام بتاؤ میں جنت میں چلے جاؤں سیدھا، دیکھ کر غصہ نہ کیا گا، غصہ نہ، پھر دسو حضور غصہ نہ کیا گا، پھر دسو غصہ نہ کیا گا، حیرانی کی بات۔ ایک اور آتا ہے کہ حضور مجھے ایسا عمل بتاؤ کہ میں بس جنت میں آپ کے ساتھ ہوں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا اچھا، دیکھ دیکھ کے فرمایا کہ فَأَعِينُنِي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، نفل زیادہ پڑھا کر یار، نفل تہجد، نفل قیام اللیل، صلاۃ اللیل زیادہ پڑھا کر۔ معنی اس کا پتہ ہے کیا ہے؟ فَأَعِينُنِي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ نفل کے ساتھ تو میری مدد کر، میں پھر انشاءاللہ دیکھوں گا تو جنت میں جائے گا۔ اچھا ایک اور ہے، اس کو سوال ایک ہے جواب مختلف ہے۔ وجہ کہ آپ نفسیات پڑھ کریں کہ اس کے لیے کیا سوٹیبل ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کرے گا۔ سوال ایک ہے میں جنت میں چلا جاؤں حضور، لیکن آپ کے جواب مختلف ہیں۔ وہ کہ ایٹ اے ٹائم آپ ہمارے نفسیات بھی ہیں، دیکھ کے پہچان اس کو کیا کام کرنا ہے، اس کو کیا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے۔ تو وہ نبی شعیب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ان کو، حالت صحیح تو بچا تم لڑو گے، مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں لڑ فرض کر دی پھر تم لڑو گے نہیں۔ ایسے استاد کہتے فرسٹ ڈے میں جب نیا سیشن شروع ہو، بیٹا تو فیل ہو جائے گا۔ اب سال بعد اس کو استاد پڑھاتا، میرے ٹیسٹ بھی لیتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، سال بعد وہ بچہ فیل ہو جائے، پیریڈس آ کے استاد کے گربان پکڑے، تو کیا سی فیل ہو جائے ہوں تو جواب دے، یہ تو نہیں نا، اس کی ججمنٹ تھی، تجربہ تو کیا۔ تو شعیب علیہ السلام نے دیکھا تمہارے پیچھے ہسٹری بتاتی ہے کہ تم بھاگنے والے ہو، اور تم وہی ہو، تم ان کی نسلیں ہو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا آؤ لڑیں، آؤ لڑیں، موسیٰ علیہ السلام کی دور پر اسے کیا کہا تھا یاد ہے پیچھے، انہوں نے کہا پڑھا نہیں ابھی آئے گا، لیکن اس کا تذکرہ جو ہے انہوں نے کہا آؤ لڑیں، مقابلہ کریں۔ تو کہنے لگے اذهب انت وربك قاتلا انا هنا قاعدون، تو جا تے اپنے رب کو بلا، وہ بھی جائے لڑے، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو پہلے کا دور ہے نا، یہ کنسیپٹ ذہن میں بھی رکھیں کہ یہ شعیب علیہ السلام بعد میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہلے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام اس بنی اسرائیل کو ان کی نسلوں کو کہہ رہے ہیں، اور وہی نسلیں آتی آتی ہمارے قریظہ اور نذیر، یہ مدینہ میں آباد اور قلعہ خیبر والے، یہ اسی نسلیں ہیں، اور آج والے بھی جس طرح پھر رہے ہیں۔ تو یہ انہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تو ایسے ہی تھے کہ حضرت تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لڑے، تو ہم نے کیا کہا تھا اذهب انت وربك، تو تے رب جا لڑ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، تو میں اگر لڑائی فرض بھی ہو جائے تو مجھے نہیں لگا تم لڑو گے۔ تو ان کا جواب کیا تھا؟ درد بھری آواز انہیں یہ تھی، قالو کہنے لگے وما لنا، اچھا ہمیں کیا ہو گیا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کیا ہم اللہ کے راہ میں لڑیں گے نہیں، ہم تو مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی، کیا ہوئی ہیں، قد اخرجنا من دیارنا، ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، ہمیں اپنے گھروں سے ہمیں مارا گیا، لوٹا گیا، اتنے مارے گئے، گھروں سے بھگا دیا گیا، گھر کو دوسری قوم مسلط کی لانے، انہیں قبضہ کر لیا، ہم رگڑے ہوئے ہیں، تو کیا ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم تو لڑائی کریں گے، ہم تو مقابلہ کریں گے۔ اور ساتھ کیا کہا، وَأَبْنَائِنَا، اور ہمارے بیٹے بھی ہم سے کیا ہو گئے، چھینے گئے، مارے گئے، قتل کیے گئے، گھروں سے نکالا جانا معمولی بات ہے۔ اے شعیب علیہ السلام نبی کو کہہ رہے ہیں کیا یہ آسان کام ہے، ہجرت پہ مجبور ہو گئے، گھر چھین لیے گئے، بچے ہمارے مارے گئے، ہمارے کئی لوگوں کو مار دیا گیا، ہم بھی ایسا نہیں کریں گے، ہم تو لڑیں گے لڑیں گے۔ اب یہ کتنی بڑی دلیل تھی جواب میں کہ جب ہم خود نکالیں گے تو مقابلہ کریں گے۔ اس میں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں، ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم کیوں نہیں لڑیں گے اللہ کی راہ میں، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے بیٹے مارے گئے ہمارے گھروں سے، بات سمجھ آ رہی ہے، لڑنا اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں پھر گھر بیچ میں کہاں سے یاد ہے، گھر کیا، پھر تو جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔
اللہ کی راہ میں پھر گھر کا ہے، اولاد کس بات کی؟ تو اللہ نے فرمایا ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم کیوں نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو، ہمارا یہ ہوا، گھر سے نکالے گئے، بچے مارے گئے، وہ جذبہ تو حمیت غیرت تو پھر اولاد کی ہے یا گھر کی ہے نا، فی سبیل اللہ کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ سمیع علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، چلو جی ان سے کہو لڑو، مقابلہ کرو، مقابلہ ان کا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب فرض کر دیا گیا ان پر قتال، جنگ لڑائی فرض کتبہ فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، ہم شاباش اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، اجازت تم لڑو لڑو، تولوا پھر گئے، تولوا لیکن لفظ لکھا ہے تولوا پھر گئے۔ اب دیکھو کتنا عجیب ہے، اب اس چیز کو ہمیں ایک قصہ اللہ نے ہمیں کیوں سنایا، صدیوں پہلے کا واقعہ، اور پھر ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا لفظ بنی اسرائیل کا لے کے ان سے بھی کئی صدیوں پہلے کا واقعہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام بیچ میں آئے، اس کے بعد پھر الگ نبی آئے، اور ہمیں قرآن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کرتوت تھے اس قوم کے، زبان سے کہتے کچھ تھے، کرتے نام فی سبیل اللہ کرتے تھے، اندر میں اولاد کی اور گھروں کی وہ ہوتی تھی، اور کہتے تھے کہ ہم تو دکھی ہیں، ہم تو مارے ہوئے، ہم تو مظلوم ہیں، اگر ہم بھی نہیں لڑیں گے تو پھر کون دنیا میں لڑنے والا ہوگا، اور جب ہم نے لڑنے کے لیے کہا چلو ٹھیک ہے لڑو، پھر گئے۔ اب اس کو اس طرح دیکھیں، لفظ یوں ہونا چاہیے نا، فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر لڑائی فرض کر دی گئی تو فلا تقتلوا، بس وہ نہ لڑے، یا فلا تقاتلوا نے جنگ نہ کی، یوں ہوتا نا، اللہ نے وہ بات ہی نہیں کی، تو بولو پھر گئے اپنے زمانے اسے پھریا کھڑے تھے، وہ پھریا کھڑے تھے، یعنی اس ایک جملے کو پروز ساری بات ہے، اللہ نے فرمایا پھر گئے، تم کہتے تھے اچھا یوں ہوتے نا، وہ جی ہم لڑیں گے مریں گے، آ کے جواب اس کا یہ بنتا، پہلے کہتے تھے لڑیں گے مریں گے، آپ نہیں لڑنے کو تیار، یہ سادہ جملہ ہے، نہیں جب آپ اس کو ٹائٹ کریں گے وہ پھر گئے جی، ہاں جی سادہ، اللہ کی ناراضگی دیکھیں، اللہ کا انداز گفتگو دیکھیں، کہ تم خود وعدے کرنے والے ہو، سب کرنے والے تھے، تم پھر گئے، لیکن جو نہیں پھرے نا اللہ نے ان کو بیچ میں شامل نہیں کیا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے تھے جو نہ پھرے، جو پکے رہے اپنی بات پر قائم رہے، وہ پھرے نا، انہوں نے کہا نہیں جو بات ہے وہ ہے، جو بات ہے وہ ہے، نہ پھر ان میں سے۔ اللہ فرماتا اللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میں ظالم، اب ظالم کے لفظ کہاں سے ہے؟ ظلم انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا، فرض ہو گیا جنگ، قتال فرض ہوگی، پھر نہیں جی ہم سے تو نہیں ہو سکتا، اللہ سے استخارہ کیا، میں اس کی مثال دے رہا ہوں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اللہ سے استخارہ کیا، اللہ نے تمہیں اشارہ دیا، ہاں نہ، آپ نے اس کی الٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا، اللہ یہ رشتہ وہاں کرنا چاہتے ہیں، ہو جائے نہ ہو جائے، استخارہ کیا، اللہ نے ایک اشارہ دیا، نہ، وہ سمجھنا تو آپ کو ہے کہ کس طرح نہ کا اشارہ ہو، آپ نے کہا دیا نہیں ہاں، اس میں خیر ہوگی، استخارہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خیر طلب کرنا، استخارہ تو اللہ سے خیر طلب کرنے کے لیے کیا تھا، اللہ نے اس خیر کا تمہیں اشارہ بھی دیا تھا، اس کا کنسپٹ سو گیا، نیند میں آ گئی، وہ سارے فرشدہ باتیں ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، اصل مطلب یہ کہ کسی بھی شکل میں آپ کو انڈیکیٹر اشارے ملے کہ نہیں یہ نہیں کرنا، پھر آپ نے کیا کہتے اس کے الٹ کر دی کہ زیادتی نہیں، پھر خیر کہاں سے ہوگی؟ اس میں تو پھر بربادی ہوگی، اس میں تو کیا ہوگی؟ پھر تباہی ہوگی، خیر کبھی بھی نہیں ہو سکتی اس کے اندر، خیر تو اس کام کے اندر ہو سکتی ہے جو اللہ سے جو مشورہ لیا اس مشورے کے مطابق عمل کیا۔ آپ کا دوست آپ کو مشورہ دیتا ہے، وہ اس کی نہیں مانتے، وہ منہ پھیر لیتا ہے، یار مجھ سے مشورہ کیا لیکن آپ تو کام تو اس کے خلاف کر رہے ہیں، تو اتنی بڑی ذات سے جو فیوچر کو جانتی ہے، مشورہ لیا اللہ میرا مستقبل اس بارے میں کیا، اور مستقبل کے اندر پتہ ہے دعا کیا چیز ہے، کبھی موقع ملے دیکھ لیں، ترجمہ دیکھ لیں، اور ہمارے بعض دوستوں کو دعا نہیں نہ آتی، وہ مجھے دعا نہیں آتی، یار دعا نہیں آتی اللہ کے لیے، اللہ لفظوں کا محتاج ہے، آپ دل سے اتنا کہتے ہیں اللہ یہ جو میرا کام ہے نا، ایسے ہاتھ اٹھائیں اللہ یہ جو میرا کام ہے نا، اگر میرے لیے بہتر ہے تو نہ چھوڑ، اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، اور وہ میرے نصیب میں لے دے جو خیر، بس یہ اپنی زبان سے کہتے ہو، جان چھوٹی، اللہ لفظوں کا محتاج ہے کہ نہیں وہ میرے پیغمبر وہ لفظ دہراؤ ہوگا تو میں قبول نہیں، ابھی مجھے قبول نہیں، وہ لفظ جھوٹ ہوگا، یہ کہ بات نہیں ہے، اس کے مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا، اتنی بڑی ذات سے آپ نے بات کی، اللہ تو اندر کی بات کو جانتا ہے، اس سے اللہ یہ ہے، تو اس پہ اگر آپ الٹ کریں گے تو نقصان ہوگا، یہی کام انہوں نے کیا۔ وہ نا ہمیں گندم بھی سوری کپاس بھی یہی کرنی تھی،
ابو فوت ہو گئے تھے، بارش بنی ہوئی تھی، تو یہ موقع تھا، چاچو کہنے کا بارش کا بتایا ہوا ہے، موسم بگڑا ہوا ہے، جو فیصلہ جو کرنا مجھے بتا، میں کام کروں. میں نے نا وہ اینٹ اٹھا کے نا 3 بار ٹاسک کرائی، یا اللہ مجھے نہیں پتا کیا بہتر ہے، اگر یہ 2 بار ہو جائے گا میں یہ کر دوں گا. وہ 2 بار ہوا، میں نے کہا چچا فصل بیج دی، وہ اللہ کا شکر ہوا، کچھ دیر بعد بادل ختم، سب کچھ ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ اینٹ والا کام غلط ہوا. اینٹ ہوتا ہے. وہ پتہ کیا کرتے تھے، اب بات اور تو چلی جائے، وہ تیر پھینکتے تھے، ادھر گیا تو کام ہوگا، ادھر گیا تو نہیں ہوگا. بات سمجھ رہی ہے نا؟ جی ہاں وہ ایسے کرتے. تو اب وہ شادی میں جب دنیا میں چل رہا تھا پیچھے اس طرح ہو گیا بھارت، تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ اسے دعا کر لیتے کھڑے کھڑے ایسے ہی، اللہ میں دل میں ڈال دے، بس وہ بات. یہ تو خود کیا آپ نے نا، تو آپ ادھر بھی ہوتا ہے کیونکہ ادھر اس بھی. ٹائم اتنا ٹائم شاید مجھے جو سمجھ میں آیا، اللہ کے لیے ٹائم کی کیا ضرورت ہوتی ہے، اللہ سے اشاروں میں ڈال دیتا ہے. بس لا علمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں، لیکن اس کو جواز نہیں بنا سکتے آپ، کیونکہ وہ اسی تو پیچھے بیان والازلام پیچھے پڑا تھا، انصاب والازلام پیچھے پڑا تھا. تو تیر اندازی کرتے تھے کہ ادھر جائے گا تو کام ہو جائے گا، ادھر نہیں جائے گی بات. تو بہرحال تو انہوں نے کیا کیا، تو پھر گیا، اللہ نے فرمایا کیا، مکر گیا. اب مکرنا یہ کہ اللہ سے وعدہ مشورے کرتے ہو پھر مکر جاتے ہو. اسی طرح جنگ کے لیے تھوڑے ان میں سے اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے، اللہ اچھی طرح ظالموں کو، یہ بڑے ظالم ہیں جو اس معاملے میں اللہ سے بات کر کے کیا ہو گئے، مکر گئے، پھر گئے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ تعداد کے اعتبار سے یہ لوگ جو بچے تھے، برا بن عازب صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے، بخاری شریف کی 3957 یعنی 3957 نمبر حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا صحابہ کرام جب ڈسکس کر رہے ہوتے آپس میں کہ یہ کتنے لوگ تھے، تو کہتے ہیں غالباً جنگ بدر کے جتنے لوگ تھے نا 313، اس کے برابر وہی لوگ تھے جو اس وقت بچے تھے لڑنے والے، باقی تو مکر گئے تھے. جو بچے تھے اتنی تعداد بخاری کے اندر جو ہے نا. تو اس سے یہ بات بھی ہے کہ جنگی معاملے میں تعداد کو نہیں دیکھی جاتی، تعداد نہیں دیکھی جاتی. اور اسی طرح حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ کہتے ہیں کہ اگر تعداد کے پیچھے پڑو گے، یہ دیکھو گے کہ منظر کیا ہے، تو پھر جہاد ہو نہیں سکے گا، قتال ہو بھی نہیں سکے گا. آپ نے حکم الہی سمجھ کے کود پڑنا ہے، نتائج اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوا تھا جنگ بدر کے موقع پہ، تو میرے دائیں اور بائیں دیکھا بچے کھڑے ہیں، ادھر بھی دیکھا بچے. مجھے عجیب لگا کہ میں اتنا گیا گزرا ہو گیا ہوں کہ میرے سجے کبھی کون ہے، کچھ جوان، میں بچوں میں کھڑا ہوں، یعنی مجھے تو کسی تکڑ میں کھڑا ہونا چاہیے تھا. کہتے میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک بچے نے مجھے پوچھا، چچا جان، اپنے کہتے نا انکل، چچا جان مجھے ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا آپ کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ کہ جی میں نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب میری نظروں کے سامنے آئے گا میں اس کو قتل کر دوں گا، بھلے میری جان کیوں نہ چلے. میں نے ایسے دیکھا، میں سوچ میں پڑ گیا، اور کہنے لگا عبدالرحمن بن عوف جس کے بارے میں رات میں ذکر ہو رہا تھا کل، کہ وہ والے صحابی جنہیں ازواج مطہرات کی خدمت الگ ہونے کے بعد خدمت کرتے تھے، عمرہ انہوں نے کروایا، خرچہ برداشت کرتے تھے سارا. تو یہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا میرے ساتھ کبھی کون کھڑے ہیں، دائیں بائیں بچے ہیں. یار میں اتنا گیا ہوا ہوں گا بچے کھڑے ہیں، یہ تو بچوں جوانوں سے بھی کیا ہے زیادہ بہادر ہے. اب یہ بات کی تھی کہ دوسری طرف سے آواز آئی، چاچو ابو جہل کدھر ہے؟ دوسرے نے مجھ سے پوچھا. تو میں پھر اور چوڑا ہو گیا، میں نے ایسے اشارہ کیا کہ وہ جو ہے نا فلاں ابو جہل ہے. اس نے بھی یہی بات کی، سیم پوچھا اس سے تو یہی بات. کہتے میں نے اشارہ کیا اس کی طرف، جو ہی میں نے اشارہ کیا تو وہ عقابوں کی طرح اس پر جا کے حملہ ور ہوا اور اس کو نیچے گرا دیا. وہ تو آپ نے پڑھا ہی تھا نا، عقابوں کی طرح حملہ ور اس کو نیچے گرا دیا. ان کی صف میں، ان کی طرف کھڑے ہوئے تھے. یہ نہ دیکھا کہ ہم مارے جائیں گے، رگڑے جائیں گے، جان چلی جائے گی، کچھ ہو جائے گا. تو ادھر ہی اس کو گرایا. اور میں نے دیکھا تو وہ کون تھے؟ سیدہ افرا کے بیٹے تھے. بخاری کی 39-88 نمبر حدیث ہے. سیدہ افرا انصاری عورت تھی. انہوں نے عورت کا نام لیا اس لیے کہ ان سیدہ افرا کی بہادری کے اپنے قصے بڑے مشہور تھے. اور صحابہ کا یہ بڑا دانشور ہے کہ جس کی بہادری کی نسبت اس کی طرف کر دی نا، ان بیٹوں کی نسبت اس کی طرف کر دی باپ کی بجائے، اور جو ان کی بہادری کی سے. تو میں نے دیکھا تو وہ تھے. تو جنگ کے موقعوں پر قلت کثرت معیار نہیں ہوا کرتی، ٹھیک ہے، ایمان کی طاقت معیار ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ قصہ باقی انشاءاللہ ٹائم کافی ہو گیا.
پھر انشاءاللہ اس کو اگلی آیت سے شروع کریں گے. تو اللہ فرماتا ہے واللہ عظیم علیم بظالم، اللہ سے ظالموں کو جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ ایسے ہمیشہ سے ظالم آ رہے ہیں، وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، موقع پہ لڑتے نہیں ہیں. کافی ہے جی. علم تر الی الملائے، کہ آپ نے دیکھا نہیں ان سرداروں کی طرف بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ، جو موسیٰ السلام کے بعد انہوں نے حالات بگاڑ دیے تھے. اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا وبس لنا مالکا، ہمارے لیے بادشاہ کیوں مقرر نہیں کرتے، نقاتل فی سبیل اللہ، اگر بادشاہ ہمارا ہوتا تو ہم لڑ جاتے اللہ کے راستے میں. قال، اس نبی نے کہا حل عصیتم، کیا ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے تم لڑو گے، ان کتب علیکم القتال، اگر تمہارے اوپر لڑائی فرض کر دی گئی، اللہ تقاتلوا، شاید تم نہ لڑو. قالوا، کہنے لگے وما لنا، اور ہمیں کیا ہو گیا، یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ لڑیں. تقیدی کلمے دیکھیں، الفاظ چناؤ دیکھیں. اللہ نقاتل، ہم کیوں نہیں لڑیں گے فی سبیل اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، وابنائنا، اور بیٹوں کو ہمارے کو مارا گیا. فلما کتب علیہم القتال، جب جنگ ان پر فرض کر دی گئی، لڑائی، تولوا، پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صدق اللہ العظیم.